تو دین ان 5 خانوں میں اختصار کے ساتھ اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ مثلا عقائد ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کے آخری رسول، خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ پر رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ اور اسی طرح آخرت پر ایمان کہ یہ ایک زندگی کا پہلا مرحلہ ہے اور ایک بڑا مرحلہ زندگی کا آخرت کا ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ عبادات ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، معاملات ہیں، عائلی معاملات، نکاح، طلاق، باہمی جھگڑے، امانت، معاملات، لین دین، تجارت، ترکہ، میراث، یہ سب دین ہے۔ معاملات میں ترکہ شامل ہے، میراث شامل ہے، وراثت شامل ہے، وصیت شامل ہے، تو یہ دین کا ایک حصہ ہے معاملات، اور بڑا اہم حصہ ہے، بڑا ہی اہم حصہ ہے۔ اسی طرح سزائیں ہیں جن کا خوف آدمی کو جرم سے روک دیتا ہے، جن کا خوف آدمی کو جرم سے روک دیتا ہے، کہ کسی کو ناحق قتل کرنا اس کی سزا، کسی کا مال ناحق لینا اس کی سزا، کسی کے ساتھ بدکاری کرنا اس کی سزا، اور کسی پر بدکاری کا ناحق الزام لگانا اس کی سزا، کسی مسلمان کے اسلام ترک کرنے پر، مرتد آدمی اسلام چھوڑ گیا، اسلام چھوڑ دیا، اس کے لیے بھی سزا ہے اسلام۔ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فوج میں نوکری کریں، لیکن اگر آپ نے فوج میں نوکری کی اور پھر آپ نے چھوڑ دیا تو کورٹ مارشل ہے، پھر کورٹ مارشل ہے۔ آپ کے لیے زبردستی نہیں کہ آپ اسلام میں داخل ہوں، لیکن اگر داخل ہو گئے اور پھر نکل گئے تو پھر کورٹ مارشل ہے، پھر سزا ہے، پھر مرتد کی سزا ہے، چند دن کی مہلت ہے، اور پھر وقت کا اسلامی حاکم اور خلیفۃ المسلمین اور امام المسلمین اس کی ذمہ داری ہے اسے سخت اور عبرتناک سزا دے کہ آئندہ کوئی اس قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ اسلام کا چہرہ خراب کر رہا ہے، یہ اسلام کا چہرے پر بدنما داغ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑا۔ تو پہلے تو نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی فوج میں جائے، لیکن کوئی آدمی چلا گیا، اب وہاں کے ضابطے پورے کرنے ضروری ہوں، اور اگر چھوڑ گیا کورٹ مارشل ہوگا۔ تو اسلام میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ سر کے اوپر تلوار رکھ کے کوئی میاں مسلمان ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ گردن پہ تلوار رکھی میاں اسلام لے آؤ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان اپنی مرضی سے ہو گیا، اب اس کے ضابطوں کی پابندی ضروری ہے، اب اس کے قوانین کی رعایت ضروری ہے۔ اور اگر اسلام چھوڑتا ہے، ارتداد اختیار کرتا ہے، پھر سزا، اور پھر سزا ہے، اور عبرتناک سزا۔ تو یہ سزائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی طے کردہ حدیں ہیں، کوئی اس کے اندر ترمیم اور اضافہ اور کمی دنیا کے کسی پارلیمنٹ کے پاس اس کا حق حاصل نہیں۔ تو یہ بھی دین کا ایک بڑا حصہ ہے، اور دین اس کا نام ہے۔ اور پھر 5واں حصہ آداب ہے، اخلاق ہیں، اور عمدہ عادتیں ہیں، سیاسی امور ہیں، معاشرتی امور ہیں، یہ ساری چیزیں یہ آداب میں داخل ہیں۔ تو دین ان 5 خانوں کا نام ہے، 5 شعبوں کا نام ہے۔ اور اگر امت کے اندر جب یہ دین کی 5 شکلیں زندہ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، جب روئے زمین پر دین کی یہ 5 شکلیں نافذ تھیں تو اس خطے میں اور اس زمین پر اور اس زندگی میں
اس معاشرے میں اتنی کشش تھی اور اتنی خوشبوش تھی کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں اور دین میں داخل ہو رہے ہیں. يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل. ظاہر ہے یہ تو خوبصورت زندگی ہے. اس دین کے تو محبتیں ہیں، پیار ہے، سکون ہے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہے. ایک جنت کا زندگی کا معاشرہ بنتا ہے، جنتی معاشرہ بنتا ہے. تو پھر اس میں کشش کیوں نہ ہو، اور پھر اس میں خوشبو کیوں نہ ہو، اور پھر اس میں مٹھاس کیوں نہ ہو. تو جب روئے زمین پر یہ حصہ دین کا نافذ ہوا اور یہ ٹکڑا زمین پر اس کا وجود ہوا تو لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوئے. آج دنیا کو پھر اسی کا تو خطرہ ہے. اگر روئے زمین پر کچھ ایسا حصہ ہے جہاں دین کی پوری شکل نافذ ہو جائے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. وہ تو اسے کہیں کہ زندگی کے نقشے سے اور زندگی کے ضابطوں سے عاری ہیں، محروم ہیں، اور بس اوقات جانوروں کی سطح تک کی زندگی ان کے ہاں ہو جاتی ہے. انہیں یہی خطرہ ہے کہ پھر یہ دین دنیا کے اندر نافذ اگر یہ ہو گیا تو پھر اسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. تو يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو یہ اسلام کا ایک پورا حصہ ہے. اللہ کرے دین کا تصور تو ہمارے پاس ہو نا کہ دین نام کس کا نام، صرف نماز پڑھنے کا نام، صرف جمعہ پڑھنے کا نام، یا صرف اچھے اخلاق کا نام. نا دین تو ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے. اس کی تصویر ہمارے ذہنوں کے اندر ہمیشہ تر و تازہ رہے. ظاہر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. کچھ کمیاں اجتماعی سطح پر ہیں، کچھ کمزوریاں قومی سطح پر ہیں، اور کچھ کمزوریاں انفرادی زندگی پر ہیں. تو آدمی اس پہ استغفار کرے اور اللہ سے مدد مانگے کہ دین کی پوری شکل اللہ اس امت کو اور اللہ ہمارے معاشرے کو نصیب فرما دے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين